बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहसान नसीम। आज हमारे साथ जो शख्सियत है जानी पहचानी है, किसी तारुफ का मोहताज है ही नहीं। पुख्तून बेल्ट में पुख्तून कौम से अपना लीडर मानती है, जबकि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो उनका नाम जहाँ मंजूर पश्तीन का नाम आता है तो वो मुतनाज़ा शख्सियत बन जाते हैं। तो आज ये डिस्ट्रिक्ट बडग्राम तशरीफ़ लाए थे। हमने इस मौके को गनीमत समझा और उनके पास तशरीफ़ लाए। कुछ सवालात थे जो मेरे जहन में विश कर रहे बहैसियत पाकिस्तान के एक शहरी के। मैं वो सवालात इनके सामने रखूँगा। सवाल ये है कि आपको गिला रहता है रियासत से, और स्पेशली अगर हम मीडिया की बात करें, क्योंकि पीटीएम इस वक्त पाकिस्तान मीडिया पर बैन है। आप ये गिला करते हैं कि हमें क्यों बैन किया गया है, हम पे पाबंदी क्यों है। तो मेरा सवाल है, अगर हम देख ले कि आपके तकारीर में, आपके स्पीचेस में आप फ़ौज को बराह रास्त टारगेट करते हैं, उसकी एक वजह हमें समझ आती है। तो उसके बरस अगर हम देख लें, आपको इंटरनेशनल मीडिया पर जो कवरेज मिलती है वो पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको वो कवरेज नहीं मिलती। तो यहाँ पर सवाल ये मेरा पैदा होता है कि जिस तरह आप पे एलिगेशन है, इल्ज़ामात है कि कहीं ना कहीं ये बैरूनी एजेंट। सबसे पहले आपने जो आपने तारुफ में लफ्ज़ मुतनाज़ा इस्तेमाल किया, एक्चुअली में मुतनाज़ा नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता जो जिन लोगों ने पख्तूनों पर जुल्म किया है, यहाँ पर दहशत गर्दी फैलाई है, उनके नज़रों में होगा, अवाम में नहीं। दूसरी बात, पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं, पहले फौज को टारगेट करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देती है वगैरह वगैरह। नंबर एक, बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर हमारे कवरेज, मुझे नहीं देते, बिल्कुल न दे, मगर वो 4 जवान जो मिरली में शहीद हो गए उसको क्यों नहीं मिला कवरेज? बाजौड़ के रिहायशी अपने घर बार से महरूम हो गए, उसको क्यों नहीं मिल रहे? कुरम, जिला कुरम में अभी 2-3 वाकयात हो गए, उसको क्यों नहीं मिल रहे? पख्तूनों के 70,000 शुहदा को इतना कवरेज नहीं मिला है जितना पाकिस्तानी मीडिया पर। बावलपुर में सलाउद्दीन नामी एक बंदा, जब वो पुलिस जिसने एटीएम कार्ड खराब किया था, एटीएम खराब किया था मशीन, और फिर मारा गया, हमें भी अफसोस है क्यों मारा गया, मगर पाकिस्तानी मीडिया ने उसको कवरेज दिया। पूरा हफ्ता वो चैनल पर चल रहा था, अच्छी बात है, चलना चाहिए, मगर क्या ये जो पश्तून है ये बराबर शहरी नहीं है? ये बात पीटीएम की नहीं है, ये बात पश्तून बेल्ट की है कि उनके मसाइल, उनके जो शुहदा हो रहे, उनके जो वाक़यात, उन पर कोई कवरेज नहीं है। अब आते हैं इंटरनेशनल मीडिया की। कौन से इंटरनेशनल मीडिया हमें रोजाना बुनियाद पर कवरेज देते हैं? माँ सिवाय मशाल रेडियो और डेवा, बीबीसी पर काफी कम चलते हैं, मगर वो भी बीबीसी पश्तो कंसर्न जो है, या बीबीसी उर्दू। देखो, मशाल रेडियो और डेवा रेडियो के ऑडियंस पश्तून बेल्ट है, अगर वो पश्तून बेल्ट की खबरें ना दे तो कौन सुने उनकी? ये उनकी एक कंस्टिट्यूएंसी है, जुरिस्डिक्शंस है उसके, वो वहाँ की खबरें देते हैं, एक बात। दूसरी बात, यहाँ की जो मीडिया है वो बनिस्बतन इंटरनेशनल मीडिया के ये काफ़ी गुलाम है। इंटरनेशनल मीडिया पर किसी ने वो नहीं किया कि आपने नहीं देना, यहाँ पर तो मीडिया हमें कवरेज देना चाहती है, फौज ने कहा है कि ना दे, इसलिए नहीं देते हैं। तीसरी बात, फौज की टारगेट की बात कर रहे हैं, क्या इमरान खान ने फौज को टारगेट नहीं किया है? क्या नून लीग ने टारगेट नहीं किया है? क्या मौलाना साहब ने नहीं किया है? क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं किया है? सबने किया है। वो छुपे हुए अल्फाज में कहते हैं, आपका छुपे हुए अल्फाज नहीं, दबे हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फौज के जर्नलों को मीर जाफर वगैरह तक कह दिया और आप छुपे अल्फाज की बात कर रहे हो? बिल्कुल छुपे नहीं थे, इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में इन्होंने किए। आप तो बिल्कुल बराना बिल्कुल नाम लेते हैं यार, जब बात करनी हो तो मुनाफिकत का क्या फायदा है? सीधा सीधा करे,
किसी की हिमायत करना हो तो डंके की चोट पर करो, और किसी की मुखालफत करना हो तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड करो। हाँ, इसका फिर तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि आपने अगर उधर इधर की बात करके तनकीद की तो अच्छी बात है, और अगर आपने साफ साफ बता दिया तो बुरी बात है। हाँ, छोटी बात ये है कि इन लोगों का ये जो बाकी सियासी लीडरशिप है, इनका तो इक़्तिदार के हवाले से एक मसला चल रहा है। हमारे इक़्तिदार का कोई मसला नहीं है। हम मांग के आ रहे हैं कि टारगेट किलिंग बंद की जाए, लोगों का अगवा करना बंद करो वगैरह, सही। अब अगर फौज या इदारे एक बंदे को अगवा करता है, मैं क्या कहूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आए थे उसने किया है, तो जिसने किया है उसी का नाम लूंगा तब भी मसला हल होगा। एक बंदा बीमार है, उसको पांव पे जख्म है, वो क्या कहे कि सर में दर्द है। अगर वहां पे जख्म है तो पट्टी यहाँ नहीं लगा सकते, वहां का कहोगे तब वहां की पट्टी लगेगी। यही बात है कि हमारा मसला किसी इक़्तिदार के लिए नहीं है या कुर्सी के लिए नहीं, की, बल्कि यहाँ पर होने वाले जंगों और इन जंगों में आम आवाम का जो इस्तेसाल, जो इनकी तबाही व बर्बादी हो गई वो है। अरे भाई, अगर आप तिरा में, बाजावड़ में, वजीरिस्तान में माँ बाप के एक नौजवान बेटे को मार देते हैं, बड़े मुश्किल से बड़े करते हैं, वो सीधा रोड पे भीख मांगने तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ वो बंदा नहीं मर जाते, उस घर का मुआश भी कत्ल हो गया। काफी तबाह है लोग, काफी बर्बाद है। उनको सुने, उनकी आवाज को दबाएं मत। उनकी आवाज दबाने से मजीद नफरतें फैलेंगी। ये जो कोशिशें कर रहे हैं कि आवाज दबाया जाए, क्या वाकई आवाम में दब रहा है आवाज और उठ रहा है? अब तो जब हम देख रहे हैं वो बातें जो हम कर रहे थे, अब तो सब कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल है। 2018 में चूंकि आपकी ये तहरीक पहली सी बनी थी, लेकिन ये नकीबुल्लाह मसूद हाँ, एक्सपार्क दिया, उसको जो कुव्वत मिली, हाँ, जो उभरी 2018 के बाद, जब वो शहीद कर दिए गए थे SSP राव अनवर की, या अगले दिन सलीम साहब के साथ उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ, जिस नकीबुल्लाह मसूद की बात आप कर रहे हैं कि उसको बेगुनाह कत्ल किया गया था, वो मजलूम था। राव अनवर ने उसके मुतल्लिक बताया कि उन पे कराची के मुख्तलिफ थानों 4 से 5 FIR दर्ज थे और वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुका था। ठीक है, तो कहने का, और दूसरी बात ये है कि नकीबुल्लाह मसूद, उसका अपना नाम नसीमुल्लाह है, ये नाम है ही नहीं। तो किस तरह आप ऐसे फर्क कीजिए जिनके ताने बाने नंबर एक दहशतगर्द ग्रुप से, नंबर एक मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं कि उस पर FIR थे और वो इश्तिहारी था, ये झूठ है। वो कहते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड है तानों में, कोई रिकॉर्ड नहीं है। राव अनवर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मुलव्वस है, ये रिपोर्ट किसका है? सिंध गवर्नमेंट और पुलिस, IG पुलिस का। बिल्कुल। IG के साथ ज्यादा मालूमात होते हैं कि SSP के साथ? सर वो ये कह रहे हैं कि IG ने मुझे किसी काम का कहा था, कल अपने इंटरव्यू में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। सिर्फ नकीब नहीं, सैकड़ों नौजवानों को उन्होंने कत्ल किया था। आज कराची आप जाएं, यही कैमरा, यही माइक ले, कराची के बच्चे से पूछ लें कि राव अनवर के करतूत क्या है, तो आपको बताएंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात कि वो इश्तिहारी था। 1000 बार भी इश्तिहारी हो, तब भी अगर किसी को गिरफ्तार किया तो दूसरे दिन अदालत में पेश कर दो, वो जेल देंगे। 3 जून को नकीबुल्लाह मसूद को गिरफ्तार किया गया, 13 जून 14 जून को उसको लाश फेंक दी गई। कौन से कानून ने उसको इजाजत दिया है कि आप बगैर ट्रायल के किसी को मार दो? सर वो कह रहा था कि वो एक गैंग के साथ था और पुलिस पे वो कुछ गैंग नहीं था। वो 3 जून को आप जाके
میرا وہ پوسٹ چیک کرے فیس بک پہ جو میں نے اس کے شہادت سے بھی پہلے کیا ہے کہ یہ بندہ غائب ہے، کراچی میں پولیس والوں نے اٹھایا ہے، اگر کسی کو پتا ہے تو ہمیں بتا دے، کیونکہ وہاں پولیس والے کسی کو بتاتے ہی نہیں. وہ سارے معلومات ہمارے ساتھ پڑھیں. جب وہ اغوا ہوا تھا اس وقت کے پوسٹ دیکھیں تو لوگ ویسے چیخ رہے تھے کہ پولیس والے نے اٹھا دیا. یہ عوام پاگل نہیں ہے کہ پورے علاقے کے لوگ اور نوجوان اٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنے لگے. راؤ انور ایک قاتل ہے، اپنی قتل عام کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کیا کرے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے. یہ قاتل ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ جھوٹا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے. حکومتی کاغذات سے لے کر عوامی رائے تک ہر جگہ پر یہ ثابت ہو چکا ہے. اور جا کے کراچی کے عوام سے کوئی پوچھ کیونکہ اس کے نام کی بات ہے، بڑی بات نام کی ہے، بڑی بات نہیں ہے، انتہائی چھوٹی بات ہے. ہمارے پشتون میں شاذ و نادر کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کا کوئی الگ سا دوسرا نام نہ ہو. ہاں یہ بالکل رکھتے ہیں. شاید دوسرے علاقوں میں یہ روایت نہ ہو، مگر پشتون میں اور بھی جو پہاڑی علاقے اس میں تو یہ مطلب گھر میں چچا نے ایک رکھ دیا ہے، باپ نے اور رکھ دیا ہے، مشہور کسی اور نام سے. اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہمارے کافی سارے ایسے دوست ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں فلانا فلانا فلانا، تو کیا وہ اس کا اپنا نام؟ ایسا تو کوئی نہیں. ایک بات اس حوالے سے میں سناتا ہوں. کراچی میں ہمارے دوست ارمان لونی، اس کو گرفتار کیا گیا، شناسکار دکھایا. ابراہیم یار آپ جائیں، ہم نے اصل میں ارمان کو ڈھونڈنا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہنس کے چلا گیا. دوسرے دوستوں کو اریسٹ کر دیا گیا. وہ دوسرے دوست کہہ رہے تھے کہ جب بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اصل میں یہ ابراہیم جو ہے یہ اس کا اوریجنل نام ابراہیم ہے، ارمان لونی ابراہیم ہے، تب انہوں نے گالیاں دینا شروع کہ یہ بندہ نکل گیا ہم سے. یہ تو ہمارے پشتون بیلٹ میں تقریباً ہر بندے کا کسی کا کیا نام ہے، کیسا کیا نام ہے، ایسا ہوتا ہے. نام کا چینج کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات کہ اس کا نام یہ ہے اور یہ ہے، یہ ایف آئی آر کی بات ہاں پہ ایف آئی آر ہوئے مختلف تھانوں میں اور نہیں ہے. اشتہاری نہیں، آپ اس طرح کریں کہ اس حوالے سے سلیم صافی نے کل ایک دوسرا انٹرویو کیا ہے جس میں سارے کاغذات لے کے وہ بیٹھے ہیں اور اس کا ایک ایک دعویٰ ثبوت کے ساتھ ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ ان کو بھی پھر سنتے. ٹھیک ہے. نقیب اللہ مسعود کیس کے حوالے سے ہاں، راؤ انور کا ہر ایک کیس جھوٹا ثابت کر رہا ہے. راؤ انور اگر جھوٹا نہیں ہوتا تو وہ نہیں چھپتا. وہ چھپ گیا، پھر کئی مہینے تک اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. وہ چھپا ہوا تھا، وہ عدالت میں کیوں پیش نہیں ہو رہا تھا. وہ ابھی تک اس کی پوری ایک نوکری چلی گئی، اس کے لیے کوئی درخواست کیوں نہیں دی ابھی تک. اب اگر راؤ انور کے لیے کسی نے راستہ بنایا پھر یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ یہ ایک نہیں سینکڑوں پشتونوں کا قاتل ہے. اس نے سینکڑوں پشتون مائوں کو بالکل مطلب پاگل بنا دیا ہے. رو رہے ہیں وہ آج تک، وہ اس غم اور اس درد کو نہیں بلا رہے. یہی راؤ انور ہے جو لوگوں کو پکڑ کر پیسے لیتے تھے کہ اتنے پیسے لے. جیو نیوز پر جو ان کے ساتھ دو اور دوست ان کے پکڑے گئے تھے جو گواہ ہیں، جس کی کیس عدالت میں گواہی چل رہی ہے، ان دونوں کا انٹرویو جیو نیوز پہ چلیے. آپ پوچھے کہ ان سے پیسے مانگے تھے اور یہ کچھ جن کے ساتھ پیسے دیتے، اور یہ تو چھوڑ کے انہوں نے زندہ لوگوں سے پیسے. اگر کسی کو مار دیتے، ایک مرے ہوئے انسان ایک لاش پہ بھی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے یہ لیتے تھے. اگر کسی کو ثبوت چاہیے میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. یہ فرعون نے یہ کام نہیں کیا کہ کسی مردہ لاش کو بیچا ہو. اگر کسی سیاسی جماعت نے راؤ انور کو ریلیف دی یا اس کے گناہ دھلنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اپنایا، جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی بے گناہی کے لیے وہ اس ٹول کو استعمال کر رہا ہے، تو پی ٹی ایم کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جو بھی پشتونوں کے قاتل کی طرفداری کرے گا، پی ٹی ایم اس کی مخالفت کرے گا، کھل کر کرے گا. 2018 میں
پیپلز پارٹی کے لیڈر کی یہ بیان آیا کہ اچھا بچہ ہے، سب سے پہلے ریئیکشن پی ٹی ایم نے دکھایا، پھر انہوں نے جا کے اس پر معذرت کر لی کہ ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آج تک جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب سے ہم نے گزارش کی، دیکھو پی ٹی آئی آپ کی حکومت ہے، جا کے ان کو سزا دی. ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے یونائٹڈ جو سب کا ایک اتحاد کا پی ٹی ایم کا، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک اتنے بڑے قاتل کو، ایک قاتل تھا احسان اللہ احسان، اس کو مطلب وہ ریلیف دیا گیا، دوسرے کو ریلیف دے رہے ہیں. یہاں پشتونوں کے خیرخواہ لوگوں پر ظلم جبر کیا جا رہا ہے، اس کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، اور پشتونوں کے قاتل لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ ریاست کی کون سی پالیسی ہوگی؟ اچھا، پی ٹی ایم کے سربراہ چونکہ آپ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کے جتنے بھی آپ کے اقدام ہیں، جو آپ کا اسٹرگل ہے وہ غیر سیاسی ہے. آپ کے ایک ساتھی انہوں نے آپ سے یعنی کنارہ کشی اختیار کر لی، دوسری جماعت بنا لی. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کو بھی اس سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، اور یہ اسٹرگل پی ٹی ایم سیاسی طور پر؟ پی ٹی ایم غیر سیاسی نہیں ہے، غیر پارلیمانی ہے. اپنے قوم اور وطن کی بات کرنا، اجتماعیت کی بات کرنا، معاشرے کی بات کرنا، یہ جنرلی اگر آپ سیاست کو پڑھیں اس کے زمرے میں آتا ہے. البتہ غیر پارلیمانی ہے. اپنے قوم کو ایک پلیٹ فارم دینا جس میں سارے پارٹیوں کے ورکرز آسانی سے وہاں سے اپنے وطن کے لیے آواز اٹھا سکے، یہ پی ٹی ایم نے کیا ہے. پی ٹی ایم اپنے قوم کو متحد رکھنے کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ غیر پارلیمانی رہے گا. ہاں البتہ جو بھی آواز اٹھائے گا زندہ باد. البتہ پی ٹی ایم خود یہ جنگ اپنے علاقے میں نہیں لڑے گا کہ آپ ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں وغیرہ. ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہم اکٹھے ہو کر سب سے پہلے اپنے وطن کو امن کا گہوارہ بنائیں، تب کہیں جا کر باقی سارے کام آسان ہو جائیں گے. اب اگر پشتون بیلٹ میں امن ہو تو لوگ وہاں کاروبار کے لیے رہیں گے، لوگ وہاں رہنا چاہیں گے. یہ نہیں ہو تو نہ کوئی رہنا چاہیں گا، نہیں وہاں کوئی کاروبار روزگار ہوگا، تباہی و بربادی ہوگی. لوگ ایک غیر اعلانیہ طور پر نقل مکانی کریں گے اور دوسرے علاقوں میں جا کر وہاں آباد ہو جائیں گے. اپنے کلچر اور زبان پھر ایک دو نسلوں کے بعد چینج ہو کر یہ ایک نسل کشی کا شکل بن جائے. جس طرح پی ٹی ایم آپ پہ یہ بھی ایک الزام مخالفین کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ منظور بولتا ہے پشتون کے حق کے لیے. اگر یہ مظلوم کی بات کرتا تو پنجاب میں بھی ظلم ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتے ہیں. جب ایسے جگہوں پر جن علاقوں میں وہاں اگر کوئی بڑے سے بڑا سانحہ رونما ہو جائے، ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو منظور نہیں بولتا، پشتون بیلٹ پہ بولتا ہے. اس سے قومیت کو اور لسانیت کو ہوا ملتی ہے. نہیں، ہم نے اپنے قوم کا مقدمہ، اپنے قوم کو زندہ رکھنا، اس کو جس سے بھی ہوا ملتی ہے ملنے دے، صحیح ہے. ہاں البتہ ہم قومی تعصب نہیں کرتے اس بنیاد پر کہ آپ کا شکل کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے، آپ کیا پہنتے ہو کیا نہیں پہنتے ہو، کیا کھاتے ہو کیا نہیں کھاتے ہو. اس بنیاد پر کسی کے ساتھ تعصب نہیں ہے. ہم برابر انسان ہیں، مگر ہم کو کوئی نچلے انسان نہ سمجھے، ہم کو کوئی صرف لطیفوں والے پٹھان نہ سمجھے، ہم کو کوئی کمزور نہ سمجھے. یہ ہمارا دوسری بات، یہ جو آپ نے بات کی، یہ شاید جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود بھی کافی کنفیوز لوگ ہیں. بلوچ جب نکلے ہیں سب سے پہلے پی ٹی ایم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ نکلے. سندھیوں نے جب بھی اپنے مسنگ پرسنز کے لیے کیمپ لگایا ہے تب پی ٹی ایم اس کے ساتھ ہی. جا کے پی ٹی ایم کے جلسوں میں سندھیوں کی، مہاجروں کی، بلوچوں کی ماؤں بہنوں کی تقریریں دیکھو کہ وہ وہاں پر اپنے پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ آئیں. اور کل بھی جب ہم احتجاج کر رہے تھے اس میں بلوچ تھے ہمارے. ہم سارے مظلوم اور محکوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. البتہ نوعیت تھوڑی چینج ہے. پشتونوں کی نوعیت یہ ہے کہ پرائی جنگوں میں
اس کو گھسیٹا گیا ہے. گھسیٹ کر ان کو مارا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، لاکھوں گھر مسمار ہو چکے ہیں، بازار تباہ ہو چکے ہیں، لوگ غائب ہیں. نوعیت چینج ہونے کی وجہ سے ہم اپنے وطن اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں. باقی دنیا کے ہر مظلوم کا ساتھ دیا ہے ہم نے. منظور بھائی یہ بتائیے گا، جس طرح کا بیانیہ آپ لے کر پاک فوج کے خلاف قوم کی جو ہمارا سلامتی ادارہ ہے اس کے خلاف آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کھل کر دیتے ہیں، اس سے یہ ایک تاثر نہیں ابھرتا کہ عام اوورال جو پختون کمیونٹی ہے یا قوم ہے ان کے لوگوں کے اندر فوج کے خلاف نفرت ابھرتی ہے؟ پہلے سے موجود ہے نفرت. ان لوگوں نے اپنے کام پہ توجہ نہیں دیے. یہ سلامت کے لیے نہیں، کاروبار تجارت کے لیے زیادہ متوجہ ہیں. یہ پاپا جون سے لے کر بیلجیم تک کی کہانیاں سنا. کشمیر کے معاملے میں ان کا کیا کردار تھا، ابھینندن اور دوسرے کے معاملے میں کیا کردار تھا، اور جب کمزور پشتون ملے تو ان کے ساتھ کیا کردار تھا. جب آپ ظلم دیکھو، محبت حب یہ رویوں سے پیدا ہوتے ہیں. کسی گھر کے 18 بندوں کو مار دو اور جا کے کہہ دو کہ مجھ سے محبت کر. منظور کوئی نفرت نہیں پھیلا رہے، ان کے اپنے اعمال ہے جو عوام کو بدظن کر رہی ہے. اور منظور یا پی ٹی اے موقع دے رہے ہیں کہ آپ انصاف کر دیں، آپ انصاف فراہم کر دیں تو لوگوں میں یہ سپیس، یہ خلا نہیں ہوگی. آپ ظلم کرو گے اور پھر انصاف نہیں دو گے تب جا کے یہ پیدا ہوں گے، اور یہ نیچرل ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر ایک جانور ہے اور ایک انسان ہے مگر دونوں ایک دوسرے کے فائدے کے کام کر رہے ہیں تو بے ادبی معاف، بلی اور انسان کا بھی آپس میں محبت بن جاتا ہے، کتے اور انسان کے آپس میں محبت بن جاتا ہے اگر ایک دوسرے کی خیر پہنچائے. مگر اگر اپنا سگا بیٹا ہو، ماں بیٹے ہو یا باپ بیٹا ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رویہ چیک کرے کیا ہوا ہے. گھر مسمار ہوئے، لوگ تباہ ہوئے. آپ اپنے کیمرے کے ساتھ آئیں، پورے علاقوں کو دیکھیں کیسے وہ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ ریسپیکٹڈ لوگ تھے، محترم لوگ تھے، جن کی احترام عزت سب کچھ بھوٹ کے نیچے تھلے دبا دیے گئے. چیک پوسٹوں پر کتنے گالیاں پشتونوں کو ایک دن میں پڑ رہے تھے. ابھی تو نہیں، ختم ہو گیا ہے. جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ تو اگر اس طرح یہ ختم توڑے اب بھی ہے، مگر اگر وہ خط باقی بھی کرے پھر کچھ چیزیں ہیں جس طرح لاپتہ افراد تھے، آپ کے کہنے پر جب آپ لوگوں نے اسٹرگل شروع کی تو ان کو عدالتوں میں ان کو رہائی ملنا، ہمیں جہاں تک پتہ ہے ہم دیکھ رہے تھے وہ شروع ہو گئی. اسی طرح نقیب اللہ کے کیس میں بھی ایکشن لیا گیا، اور جو چیک پوسٹوں کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں بھی ریلیف یعنی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے لہجے میں، آپ کے رویے میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ نرمی آ جائے. آپ شاید ان علاقوں سے تھوڑا دور رہ کر کچھ اور سوچتے ہو. جو آپ مسنگ پرسنس ابھی بھی ہے کافی، بہت سارے. ابھی جب اب آ رہے تھے 4 نوجوانوں کے لاش ہم نے دفنا دیے اپنے علاقے کے. اور یہ ایک واقعہ نا 450 واقعات ہو گئے 2-3 سالوں میں. لینڈ مائن سے وہاں کے پیریفرز کے قبائلی پٹیوں میں بچوں کے جو چہرے ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. ماں باپ صرف دور سے ان کو بے بس اور معذور دیکھ کر روتے ہیں ان کے والے. ابھی بھی لینڈ مائنز کے واقعات ہیں. ابھی پچھلے ہفتے وزیرستان اور خیبر میں راج گل کے علاقے میں ہوئے ہیں. ٹارگٹ کلنگز ہوتے ہیں، لوگ اغوا ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بتاخوری ہوتی ہے. یہ سب کچھ جاری ہے تب بھی ہمارے لہجے میں فرق نہیں آ رہا. اگر یہ ختم ہو گئے پھر ہمارے لہجے چیک کر دیجیے. شکریہ، بڑی مہربانی. یہ تھے پی ٹی ایم کے سربراہ منظور کشتی صاحب، جن کے ساتھ ہم نے تھوڑا بہت وقت جو ہے ان کے قیمتی وقت دیا اور ان سے کچھ سوالات تھے جو ان کے سامنے رکھے. خوش رہیں. بڑی مہربانی.